بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، ہم جو ہے پیچھے کے اسباق، پیچھے کے درس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر سماعت کر رہے تھے۔ انبیاء کا تذکرہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہم نے سن لیا ہے تقریباً۔ درمیان میں ایک آیت امام بخاری نے ذکر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق جو امام بخاری نے آیت اور حدیث شریف لے آئے ہیں، بلکہ احادیث شریفہ مختلف یوسف علیہ السلام کے متعلق لائے ہیں، اس کو سننے سے پہلے ان کے واقعے کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بہت ہی نصیحت ہے۔ واقعہ اپنی جگہ ہے، مگر ہر پہلو پر، ہر جہت میں ہم کو نصیحت ملتی ہے۔ اس میں سے ایک کڑی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہماری زندگی میں ایک ایسا نسخہ مل جائے، ایسا عمل مل جائے، ہم صحیح راہ پر چلتے ہوئے اپنے قلب کو روشن کر لے، ایمان کی حفاظت کرے اور جنت کے مستحق بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ ایسا نسخہ ہے، عموماً ایسی بیماری ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ جیسا شوگر ہے، آدمی کو محسوس ہوتا ہے، بی پی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، بخار ہے، جسم گرم ہوتا ہے، سردی ہے، ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، کھانسی ہے، آدمی کھکارنے لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مگر بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ اندر سے آدمی کو کھوکھلا کرتے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، آخری وقت، آخری سٹیج پہ آ کے وہ بیماری آہستہ سے منہ نکالتی ہے۔ تو جب پتہ چلتا، جب اپن علاج کرنے چلے جاتے، علاج نہیں ہوتا، بولے ڈاکٹر بھی بولتے اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بس ہاتھ اٹھا دیتے۔ یہ عموماً کینسر میں ہوتا، اندر کا ایک کہیں پھوڑا ہوتا یا زہریلے کیڑے اندر ہو جاتے ہیں۔ وہ شروع میں محسوس نہیں ہوتا، بڑھتے اگر وہ بڑھ جائے، چوتھے سٹیج پر آ جائے تو پھر اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب ہماری بس کی بات نہیں، ہمارے سے نکل گئے ہیں۔ اور کئی بیماریاں ایسے ہیں جو آخر وقت ہم جا کے کہتے ہیں ہارٹ ہے، اچانک ہارٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے کچھ اندازہ نہیں ہوتا، کھٹ بل کے لے کے چلے جاتا ہوگا آدمی کو۔ کچھ ایسے امراض ہیں انسان کے اندر، ویسے ہی اعمال کے اندر بھی ویسی چیزیں ہیں۔ کچھ دکھائی دیتے ہیں، آدمی محسوس کرتا ہے، ارے اس کو خوف بھی ہوتا میں نے غلطی کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شراب پینے والا شراب پیتا تو جب نشہ اتر جاتی تو کہتا ہے کہ ارے بہت بڑی غلطی میں نے کیا ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی حس ہو، تھوڑی سی انسانیت ہو، شریعت سے لگاؤ ہو تو محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح چوری کرنے والا چور جو ہے چوری کر دیتا ہے، کرنے کے بعد نہیں کرنا تھا، نہیں معلوم اس کا کون سا، کہاں کا، کیسا پیسہ ہے، یہ غریب ہے، امیر ہے، اس کو احساس ہونے لگتا ہے میں غلطی کیا ہے میں نے۔ زنا کرنے والا اس کو بھی احساس ہوتا ہے، تو ندامت حاصل ہوتی ہے اور توبہ کی طرف بھاگتا۔ شب قدر مل گئی تو بھاگتا، شب برات مل گئی تو بھاگتا، شب معراج میں ہے بھاگتا، رات کے وقت یاد آیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے، کچھ نہ کچھ جو ہے اس طرح رجوع ہوتا۔ مگر بعض امراض ایسے ہیں کہ عمل کے اندر وہ دکھائی عموماً اپنے کو محسوس نہیں ہوتے۔ وہ عقیدہ ایک ہے، عقیدے کے اوپر تو بحث ہو گئی، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ اعمال کے اندر ایسے ہیں کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نمازی بھی ہوتا ہے، حاجی بھی ہوتا ہے، غازی بھی ہوتا ہے، مجاہد بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، مگر اس کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، ہلاکت کی طرف جاتے رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس میں سے ایک چیز ہے حسد ہے۔ دیکھیے
حسد کا اندازہ نہیں ہوتا اس کو، حسد کرنے والا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. اب غور کرو، حسد کرنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں ہم اگر دیکھیں گے، ہمارے بچے ہو یا ہم ہو، اپنے خاندان والوں کو کوستے رہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. بالکل غلط ہے، وہ تو بالکل ناکارہ ہے. دوستوں کے مطابق ہو یا محلے والوں کے بارے میں ہو یا خاندان کے چچیرے تائرے بھائی ہو یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، اتنا حسد کرتے ہیں، اتنا حسد کرتے ہیں کہ زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے بڑا بدمعاش ہے، بڑا بدمعاش ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا بات، کیا وجہ؟ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے. دیکھیے، غور کرو آپ، یہاں جتنے بیٹھنے والے ہیں غور کرو، آپ کو پتہ چلے گا. یہ بیماری کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. کوئی دن ایسا جاتا، ایک ہفتہ ہم غور کریں، آج کے ہفتے میں ہم آج غور کریں کہ میں نے اس ہفتے میں اپنے خاندان والوں کو کن کن کو برا کہا ہوں، کن کن دوستوں کو، کن کن مسلمانوں کو برا کہا ہوں. کیا میں نے جو کہا ہے شریعت کی وجہ سے کہا ہے یا نہیں؟ شریعت کی وجہ سے کہے تو پھر بھی محفوظ ہیں آپ. اللہ و رسول کا نافرمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، شریعت کے مطابق اگر کہہ رہا ہے تو آپ اپنے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. شریعت کے خاطر نہیں، دولت کے لیے ہے، منصب کے لیے ہے، خاندانی رقابت ہے، دشمنی ہے، اس کی وجہ سے حسد کر رہے ہیں. کیا حسد کر رہے ہیں؟ اس کی بلڈنگ گر چلے جائے، اس کے پاس کے پیسے چلے جائے، انہیں جو ہے زوال میں آ جائے، انہیں بیمار پڑ جائے، اس پر جو ہے فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور میں صحت مند ہو جاؤں، میرے پاس دولت آ جائے. یہ حسد ہے. غور کرو، یہاں بیٹھنے والے ہیں جتنے بھی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہے کہ ہمارے اندر ہے تو غور کرو. غور کرنے کے بعد اگر ہے حقیقت میں اس کو تو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ ہلاک و برباد ہو جا رہے ہیں. یاد رکھو، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو ہلاک و برباد ہو جا رہے ہیں. اور یہ محسوس نہیں ہوتا آدمی کو میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کے واقعے پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یوسف علیہ السلام یوسف کون ہے. اللہ نے انہیں ایسا حسن دیا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر حسین عورتیں اپنی انگلیوں کو کاٹ دی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کے حسن میں گم ہو گئے. ایسے حسین نہ ہم اپنا اب آج چہرہ دیکھیں نہ ویسا دیکھ سہیں گے. ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو محشر میں دیکھ لے، اس سے پہلے تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اتنے حسین. بچپن میں تو حسن اور جھلکنے لگتا ہے، جوانی میں اور جھلکنے لگتا ہے. تو کتنے حسین ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام. غور کرو، وہ حسین بچے کو، نابالغ بچے کو ان کے بھائیوں نے، بڑے بڑے طاقتور نبی کی اولاد، وہ بھائیوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ تاریک کنویں کے اندر، اندھیرا، نہ پانی، نہ وہاں محفوظ رہنے کے لیے کوئی شے، کوئی چیز، سب مل کر، پورے کے پورے مل کر، 9 بھائی مل کر اس بچے کو اندر پھینکتے ہیں. اس وقت وہ بچہ کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، بھائیو میں نے کیا کیا؟ میری کیا خطا ہے؟ میں نے جرم کیا کیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. کیا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں؟ مجھے تو ناز تھا، میں تو اپنے بھائیوں پر ناز کیا کرتا تھا. اگر کوئی مجھے زخم پہنچا دے، تکلیف دے تو میرے بھائی بڑے مضبوط طاقتور ہیں، میری حفاظت کریں گے. مگر تم نے یہ حالت ایسی کر رکھی، جب کنویں میں ڈال دیا، آواز دے رہے ہیں بچاؤ بچاؤ، تو اوپر سے زندہ ہے، پتھر ڈالو، پتھر ڈالتے گئے، پتھر ڈالتے گئے. قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن جس کو بیان کر رہا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ سن لیجئے. قال قائل منہم لا تقتلوہ یوسف، لا تقتلوا یوسفا. ایک کہنے والے بھائیوں میں سے کہنے لگا نہیں قتل کرنا ان کو. والقوہ فی غیابت الجب، فی غیابت الجب، تاریک کنویں میں ڈال دو اس کو، تاریک کنویں میں، تڑپتا بلکتا روتا مر جائے، یا اس کو اٹھا کر لے جانے والے لے کر چلے جائے.
یہاں بیٹھنے والوں سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یوسف علیہ السلام اس ننھی سی عمر میں ان کو کیا تکلیف دی تھی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی تکلیف تھی ان کو؟ کیا تکلیف تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اسباب کیا تھے؟ سنو، اب اہم بیماری آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے اندر جو بیماری پیدا ہوتی ہے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. سبب کیا تھا جانتے ہو؟ انہوں نے خواب دیکھا تھا. قرآن بیان کر رہا ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل دے دیتا ہے، کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو منصب دیتا ہے. وہ اللہ کی چاہت ہے. کسی کو نبی بناتا ہے، کسی کو رسول بناتا ہے، کسی کو ولی بناتا ہے، کسی کو قطب بناتا ہے، کسی کو ابدال بناتا ہے، کسی کو کچھ مقام دے دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو ہمارا کام نہیں ہے کہ اس کی نعمت اللہ نے جو دی ہے چھین لے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہوا یہ کہ خواب دیکھ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں کہتے کیا ہیں؟ بابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہنے لگے، میرے بابا جان، ابا جان، ذرا دیکھیے تو صحیح، انی رأیت احد عشر کوکبا. میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بابا جان نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ بھائیوں تک نہ پہنچنے پائے یہ بات. بہت بڑی چیز تمہیں ملنے والی ہے، بہت بڑی چیز، بادشاہت ملے گی. تمہارے بھائی تمہیں تمہارے ماتحت رہیں گے، سجدہ کریں گے، نہیں بولنا، حسد کریں گے. غور کرو، حسد کریں گے، نہیں بولنا. مگر ہوا یہ، والدہ نے بات پہنچا دی. حسد اتنا خطرناک تھا، حسد کی انگاریں اتنی خطرناک تھی کہ اپنے بھائی کو، یوسف علیہ السلام کو، ایک کنویں میں لے جا کر ڈال رہے ہیں. اب ہم بچ سکتے ہیں اس کے اندر؟ تو یہ بیماری کو پہچاننا ضروری ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ بیماری کو پہچاننا ضروری ہے. کیسے پہچاننا؟ سیدھی بات ہے. اگر اپنا رشتہ دار ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی منصب والا ہے، ہماری دشمنی دیکھ لینا. میں کیوں نفرت کرتا ہوں اس سے؟ دشمنی کرتا کیوں ہوں؟ میں اس سے کینہ رکھتا کیوں ہوں؟ کیا اللہ و رسول کے خاطر رکھتا ہوں؟ اللہ و رسول کے خاطر رکھتا ہوں تو صحیح درجے میں پہنچیں گے. اگر اللہ و رسول کے خاطر نہیں، دولت کے لیے، منصب کے لیے، میراث کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کے لیے، اس غرض سے اگر نفرت رکھتے ہیں تو گویا آپ کے اندر حسد پیدا ہوا ہے، اور آپ چاہتے یہ ہے کہ برباد ہو جائے، مجھے عروج مل جائے. یہی حسد ہے، اور حسد انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے. یاد رکھیں، یہ بیماری کو دیکھ لو ہمارے اندر کہیں ہے تو نہیں. اپنے رشتہ داروں سے تو کر رہے ہیں. ہم اگر کوئی غلطی ہو جائے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جھوٹ نہیں بولنے والے کبھی جھوٹ بول دیے، قرض وصول کرنے والا ہے، ارے میں کہیں کو جھوٹ بولا ہے، کوفت ہوتی ہے اس کو. کیوں بولاؤں گا؟ کسی گالی دے دی، کھلی گالی دے، نہیں، کوفت ہوتی ہے. مگر یہ حسد کا پتہ نہیں چلتا. انگار سلگتے رہتی ہے، انگار چلتے رہتی ہے، آگ ہے کہ بھڑکتے رہتی ہے، آگ ہے کہ بھڑکتی ہے. اس کو کس طرح تباہ و برباد. اگر ہمت ہے تو آدمی اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتا ہے. نہیں ہمت ہے تو پیچھے سے کسی جادوگر کے پاس چلے جاتا ہے، کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، جا کر اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے. عامل سے کہتا ہے، یہ میرا کام کر دو، اسے برباد کر دو، میں تمہیں 1,00,000 روپے دے دوں گا، 50,000 روپے دے دوں گا، اتنے دے دوں گا، اتنے دے دوں گا. یہ آگ سلگتی رہتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نہیں کر سکا. جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، اس کے گھر اگر رشتہ آیا ہے، بچی کا رشتہ آیا ہے، اتفاق سے پوچھنے کے لیے وہ شخص، بچے والوں کا شخص، اس کے ماں باپ آگ لگی ہوئی حسد کی، وہ کہتا بڑے خراب لوگ ہیں، بڑے خراب لوگ ہیں. دیکھیے آپ کہاں لے جا رہا ہے اس کو، حسد کے انگارے کہاں لے جا رہی ہے اس کو.
بڑے خراب لوگ ہیں، بچی کا تعلق کسی سے ہے، نہیں معلوم کیا کیا جھوٹ بات بولتے ہیں. یہ حسد کے انگانے کہاں لے جا رہی ہے، دیکھیے کدھر کدھر لے جاتی ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ آگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آگ کو بتاؤں گا، اس کا علاج ہے. اگر وہ علاج کر لیتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ نہیں تو سنو ہلاک و برباد ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. حسد نیکیاں جو ہم کماتے ہیں، سلام کے ذریعے نیکیاں کماتے ہیں، صدقات و خیرات کے ذریعے نیکیاں کماتے ہیں، اسی طرح مسجد میں آ کر عبادتیں کر کے نیکیاں کماتے ہیں. ڈھیر ساری جو نیکیاں ہیں حسد کرنے کی وجہ سے، جب ہمارے اندر حسد آ جاتا ہے تو یہ سارے کے ساری نیکیاں برباد ہو جانے لگتے ہیں. ہم نے نماز محنت و مشقت کے ساتھ، ہم نے محنت جو مشقت کی ہے، تگ و دو کی ہے، یعنی سردی میں آ کر گرمی میں آ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل نمازیں پڑھی ہے، اس طرح ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں سب حسد نیکیاں نیکیوں کو برباد کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تاکل النار الحطب، آگ جس طرح لکڑی کو جلا دیتی ہے، یا روئی کے ڈھیر کو، روئی کا جو ڈھیر ہے ایک ماچس کی تلیا ہوتی ہے، اگر ڈال دی جائے تو ساری کی ساری جو ہے روح جل کر خاک ہوتی ہے، ایسے ہماری جو ہے نیکیاں چلے جاتے ہیں. یہ بیماری کو پہچاننا میرے بھائیو ضروری ہے. اگر اس بیماری کو نہیں پہچانیں گے تو بڑے ہمارے لیے خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. دل میں کون ایسا نہیں ہے بتاؤ میرے بھائی، مگر محسوس نہیں کر رہے ہیں. محسوس کرو، اس کو جانو. نہ اپنے گھر والوں کو اس مرض میں مبتلا ہونے دو، نہ اپنی اولاد کو مبتلا ہونے دو، نہ اپن مبتلا ہو جائے اس مرض میں. نیکیوں سے روکنے والی چیز یہی ہے. انسان کے عروج، انسان کا جو عروج ہوتا ہے اس عروج کو ختم کرنے والی یہ چیز حسد ہے. یاد رکھ لو. آدمی جب حسد کرتا ہے عموماً کیا ہوتا ہے، ہم پیشہ بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. کوئی درزی ہے تو درزی کے خلاف، ہوٹل والا ہے تو ہوٹل کے خلاف، دکان والا ہے تو دکان کے خلاف. اگر کسی کے پردوں کی دکان ہے تو سامنے اگر کوئی پردے کی دکان ڈال دیا تو اب ہوگا کیا، میرے پردے کا نقصان ہو جائے گا، میری نہیں چلے گی، پردے ختم ہو جائیں گے. کوئی سونے کی دکان ہے سامنے ڈال دیا تو سمجھ لو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. یہ حسد، تاکہ وہ ختم ہو جائے میری چلے. غور کرو، وہ ختم ہو جائے میری چلے جو بتا رہے ہیں، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اس کو جو ہے روک دیا ہے؟ کیا کوئی قانون ہے آپ کے بازو دکان میں پڑوس میں، آپ کے پڑوس میں دکان ڈالنے سے کوئی منع ہے؟ اب بتاؤ صحیح. وہ بھی تو رزق کی تلاش میں آیا ہے، وہ بھی تو رزق کی تلاش میں آیا ہے. کمپٹیشن ہے، آپ بھی اترو، کاروبار کرو. اس کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس کو جو نعمت ملنے والی ہے اس کو کیوں روکنا چاہتے ہو؟ جس طرح تمہارے لیے پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی پرورش کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ہے وہ دکان ڈالا. تو کیوں تمہیں حسد پیدا ہو رہا ہے؟ کیوں جا رہے ہو جادوگروں کے پاس؟ کیوں جا رہے ہو عاملوں کے پاس؟ کیوں تعویذ و پریتے کر رہے ہو؟ یہ حرام کاری کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس طرح کے کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ چیز ہم کو پتہ نہیں چلتا. یہاں پر بیٹھنے والوں سے پوچھو، ہر کوئی جب تک بالغ رہتے ہیں، شادیاں نہیں ہوتے، اتنے پیار و محبت کے ساتھ بھائی رہتے ہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک بڑا اچھا تھا، ہر ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، پیارا تھا، پیارا تھا، اچھا تھا. اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کے بعد بیوی آ گئی، کچھ ذہن میں بیٹھ گیا تو سب سے بڑا دشمن بھائی اور بھائی کی اولاد بن جاتی ہے، بہن اور بہن کی اولاد بن جاتی ہے. یہ معاشرے میں خرابی ہے. کیوں؟ حسد. آگ ہے، آگ چل رہی ہے. وہی چیز تو یوسف علیہ السلام کو حسد ہی نے ان کے بھائیوں نے حسد کیا تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا. وہی چیز تھی،
کوئی دوسری اور چیز نہیں تھی. انہیں مل رہا ہے اتنا بڑا مرتبہ, ہم کہاں جائیں؟ بابا کے محبوب یہ بادشاہت انہیں, ہم ان کے سامنے جھکے, ان کا خلا کما کر دیا جائے. حسد دل میں پیدا ہوا اور کچھ نہیں, بھائیوں کا حسد پیدا ہوا تو کتنا بڑا گناہ. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. ایک نبی, یاد رکھو, ان کی حفاظت ایک نبی کی وجہ سے ہوئی. یعقوب علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی. یوسف علیہ السلام کی مہربانی کی وجہ سے بچے رہے, ورنہ نہیں تو وہ بھائی بھی ہلاک و برباد ہو جاتے تھے. یوسف علیہ السلام کی وجہ سے محفوظ رہے. ایمان جاتا تھا اور ایمان چلا جاتا, توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی, ہلاک و برباد ہو جاتے تھے. ایک نبی کے بھائی تھے, ایک نبی کے بیٹے تھے, محفوظ رہے. نہ ہم کوئی نبی کے بھائی ہے, نہ ہم کسی نبی کے بیٹے ہیں, نہ ہمارا وہ مقام و مرتبہ ہے. ہمیں کون بچانے والا ہے اس سے؟ ہمیں کون بچانے والا ہے اس سے؟ کوئی نہیں بچانے والا ہے. یاد رکھو, محدث دکن علیہ الرحمہ ان آیات کے تحت, میں نے جو پڑھی ہے ان آیات کے تحت بڑا اچھا واقعہ لکھے. حسد ایک بہت بری چیز ہے. حسد کرنے والا سمجھتا اور بہت خوش رہتا انہیں, بہت خوش رہتا انہیں. حسد کرنے والا بہت خوش رہتا. دیکھو اس کو کیسا کام پہچان لیا بولتا انہیں, اس کا کام پہچان کے چھوڑ دیا بولتا. گناہ کر رہا پتہ ہی نہیں اس کو, پہچان لیا. اب دیکھو کیا بربادی ہو جاتی ہے. اب کیسا آتا میرے پاس بولتا ہوتا نہیں ہوتا. معاشرے میں غور کرو, یا ہر کوئی, میں ایک ایک جملہ بول رہا ہوں, آپ اپنے ذہن میں نقش کر لو, اس کو بتا رہا ہوں. ایسا ہو رہا ہے. اب دیکھو کیسا برباد کر کے چھوڑتا ہوں اس کو. چھوڑتا تو نہیں اس کو. کیوں؟ دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اللہ اور رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے نفس کے خاطر کر رہا ہے. نہیں چھوڑتا ہوں. بربادی کے لیے, جو اس کو برباد کرنے کے لیے جو بیٹھا ہوا ہے, کیوں؟ اپنے نفس کے لیے, اپنی ساتھ کے لیے کر رہا ہے, اور دوسرا کوئی مقصد اس کا نہیں ہے. یہ مرض انتہا سے زیادہ خطرناک مرض ہے. محدث دکن علیہ الرحمہ اس کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی بات بیان کی. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے قول کو, آپ کے فرمان کو پہلے سن لو. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے, من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ, جو کوئی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کنویں میں گر جاتا ہے. کنواں کھودتا ہے, میں کنواں اس لیے کھودا ہوں, اس راہ سے میرا بھائی گزرنے والا ہے, گر جائے اور مر جائے. اندھیرا تجھے وہاں لے جاتا ہے اور خود بخود اس پہ تو گر جاتا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں چلتا. تو سمجھ یہ رہا ہے کہ یہ گر گیا مر گیا, ارے وہ تو اللہ کا محبوب بن گیا. تجھے کیا معلوم, وہ تو اللہ کا محبوب بن گیا, گیا اللہ کی بارگاہ میں, وہ اللہ کا بندہ تھا, اللہ کا محبوب بن گیا, مر گیا اس کنویں میں, مگر وہ اللہ کا محبوب بن گیا, مگر تو خود اس کے اندر گرا ہوا ہے, تجھے پتا نہیں ہے. محبوب بن گیا, روح پرواز ہو گئی, وہ نکل گیا, اللہ کا محبوب بن گیا, تو خود گرا ہوا ہے, تجھے پتا نہیں ہے. حسد تیرے اندر ہے, گناہ تیرے اندر ہے, خرابی تیرے اندر ہے, جرم تیرے اندر ہے, پاپ تیرے اندر ہے, غلاظت تیرے اندر ہے, تجھے کیا پتا. محدث دکن علیہ الرحمہ نے لکھا بڑا اچھا, سمجھو اس بات کو. ہمارے دل صاف کرنا چاہیے, روشن رہنا چاہیے. ایسی روشنی جس طرح کہ بیٹری کے اندر, موبائل کے اندر ہوتی ہے, اس سے زائد پاور ہمارے اندر ہے, بہت زیادہ پاور ہے. دل روشن ہونا. روشن کب ہوتا؟ یہ چیزیں خرابیاں نکال کر پھینک دے تو جب روشن ہوتا دل, یاد رکھو, بہت روشن ہو جاتا ہے. لکھے حضرت قبلہ ایک بادشاہ تھے, اور واقعات جو ہوتے ہیں نا حقیقت پر مبنی ہے, یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے. یہ ایک بادشاہ تھے, تو عموماً ایک بادشاہ نہیں, کئی بادشاہوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس میں سے ایک آپ کو بتا رہا ہوں میں, آپ کو محدث دکن علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. بادشاہ نے اپنے کچھ مصاحب, یعنی قریب جو لوگ ہوتے ہیں, قریب وزراء ہو یا مشورے دینے والے ہو, ان کے پاس ہوتے ہیں. تو دو مصاحب تھے, بہت قریب تھے بادشاہ کے, قریب رہنے والے دو تھے, بہت قریب تھے. مگر اس میں سے بادشاہ نے ایک کی طرف اپنی رغبت زیادہ کر دی. دوسرے نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بادشاہ کا بالکل قریب ہوتا جا رہا ہے,
میں دور ہوں اس کے مقابل میں. ذرا غور کرو, بادشاہ کا بالکل قریب ہو رہا ہے. جب بادشاہ کا قریب ہو گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب بادشاہ کے کوئی قریب ہو تو اس کے کام بنتے ہی بنتے رہتے ہیں, خالی اشاروں پہ کام ہوتے ہیں. بادشاہ کے قریب ہونا معمولی بات نہیں ہے, اور اتنا ہی نقصان ہوتا ہے, نقصان بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اب دونوں قریب ہو گئے, مگر ایک بڑا قریب ہو گیا, مصاحب بہت قریب ہو گیا, تو دوسرے کو حسد ہو گئی, ہم پیشہ ہے, حسد ہو گئی. کیا کروں, انہیں قریب ہوتا جا رہا ہے, میں دور ہو رہا ہوں, ایسا کروں تو کیا کروں. حسد پیدا ہوا, اندر آگ سلگنے لگی, آگ سلگنے لگی. کس طرح اسے زد پہنچاؤں, کس طرح بادشاہ سے دور کر دوں, کس طرح اسے گڑھے میں ڈال دوں, کس طرح اسے گڑھے میں کنویں میں ڈال دوں. کنواں کھودنے کی اس نے کوشش کی. کیا کی جانتے ہو, کنواں کیسے کھودا, اس کو گڑھے میں ڈالنے کی کس طرح کوشش کی جانتے ہو. اس نے دیکھا کہ آج مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے, تو بادشاہ کے سامنے جا کے کہنے لگا, بادشاہ سلامت, آپ جسے اتنا چاہتے ہیں وزراء میں سب میں زیادہ محبوب یہ ہے, آپ سے اتنا ہی وہ نفرت کرتا ہے. بولے یہ جو ہے مصاحب آپ کے جو قریب ہے نا, اتنا ہی نفرت کرتا. بادشاہ غصے میں آ کر کہنا, کیا کہتے ہو تم, میری ایک بات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اسی لیے تو میں قریب کیا ہوں, تم کیا کہتے ہو, غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. اس نے بولا, بادشاہ سلامت, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آپ خود مشاہدہ کر لیجئے, آپ خود دیکھیے, آپ سے نفرت کرتا ہے, نفرت کرتا. وہ کیسے؟ بولے جب بھی آپ کے پاس آتا ہے تو کپڑا اپنے ناک کو لگا کر بات کرتا ہے آپ سے. بولے نفرت کرتا ہے, آپ کے منہ سے بو آتی ہے سمجھتا ہے, وہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے, آپ سے نفرت کرتا ہے, اس لیے کپڑا لگاتا ہے جب بات کرتا ہے. بولے وہ یہاں تو بول دیا. اب بول دینے کے بعد فوراً وہ جو دوست تھا, مصاحب تھا, اس کو بولا, آجا بھائی, میں بریانی بنایا ہوں, اچھے پراٹھے ہیں, مرغن غذائیں ہیں, آج تیری دعوت ہے, آجا. دعوت میں بلا لیا, بلانے کے بعد کھلا دیا, کھلانے کے بعد اخیر میں لہسن پیاز کھلا دیا, کچی لہسن کچی پیاز کھلا دیا. کھلا کر فوراً کرنے لگا, بادشاہ سلامت تمہیں بلائے ہیں. جب بادشاہ سلامت بلائے تو جانے کے لیے تیار ہو گئے, وہ مصاحب جانے کے لیے تیار ہو گیا. فوراً کہنے لگا, جانے سے پہلے دیکھو, تم جا تو رہے ہو, پیاز لہسن کھا چکے ہیں, بادشاہ کو بدبو ناپسند ہے, اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بات کرنا, کپڑا لگا کے بات کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدبو وہاں تک چلے جائے. اس کو جلدی جانا تھا, تیزی کے ساتھ کپڑا فوراً گیا, جا کے منہ کے سامنے کپڑا لگایا, لگا کے بات کرنے لگا. جیسے ہی بات کرنے لگا تو بادشاہ نے دیکھا, اور بادشاہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں جانتے ہو, اسی وقت فیصلے, کوئی گواہ نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں, بس اسی وقت فیصلے. ٹھیک ہے ہم تمہیں نوازیں گے. بلکہ بادشاہ نے کیا کیا, اندر گیا, چٹھی لکھا, ایک چٹھی لکھا. کس کے نام لکھا, جہاں خزانے لٹتے ہیں, خزانے لٹتے ہیں, خزانے دیے جاتے ہیں, اس کے نام, خازن کے نام چٹھی لکھ دیا. بادشاہ نے, جاؤ یہ چٹھی لے جا کر اسی کو دو, کسی کو نہیں دینا, اسی کو دے دینا. اور وہ جو حسد کرنے والا مصاحب تھا, دروازے سے دیکھ رہا تھا بادشاہ اب کیا کرتے ہیں, اس کا سر قلم کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, مارتے ہیں, دربار سے دور کر دیتے ہیں, کیا قید خانے میں ڈالتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ذرا دیکھ رہا تھا, جھانک کر دیکھ رہا تھا. چٹھی جب پہنچی, لکھ دینا تھا, لے جا کر وہ اسی طرح وہ خازن کو دے دینا. تو یہ خود پریشان ہو گیا, یہاں تو میرا معاملہ پیچیدہ ہو گیا, یہ تو خازن کے پاس جا رہا ہے, تو خازن کیا کرتا ہے, خازن خود جو ہے پیسے دے دیتا ہے, نوازتا ہے, روپیے پیسے دیتا ہے, یا تو الٹا ہو گیا. حسد کرنے والا سوچنے لگا. جیسے ہی وہ باہر نکلا, گیٹ کے باہر نکلا, بولے میں چٹھی دے دیتا ہوں, یہ میں چٹھی دے دیتا ہوں. پہنچا, نہیں 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 نہیں, کہنے لگا نہیں میں دیتا ہوں, یہ پیسے لے لے, میں دے دیتا ہوں. کچھ روپیہ دے دیا اور فوراً چٹھی لے کے جب خازن کے پاس گیا, خازن چٹھی پڑھ لیا, اندر سے تلوار لے کر آ گیا. وہ خازن تلوار لے کر آ گیا. جب مارنے لگا تو کہنے لگا, کیا ہوا, کیوں مار رہے ہو,
بادشاہ نے چٹھی میں لکھ دیا اسے قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، تو اس وقت کہنے لگا میں نہیں ہوں، چٹھی لانے والا کوئی اور تھا، چٹھی لانے والا کوئی اور تھا، میں اس کے ہاتھ سے چٹھی لیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ نے یہ لکھا ہے جو چٹھی لائے اسے قتل کر دو، تو اس کو قتل کر دیا۔ حسد کرنے والا جو حسد کرتا ہے وہ خود گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حسد کرنے والا خود حسد کرتا ہے تو وہ خود گڑھے میں گر جاتا ہے، اس کو اندازہ نہیں رہتا۔ جب محسود، وہ جو چٹھی لے جانے والا، وہ جو محسود جس سے حسد کیا تھا، اس کو زندہ دیکھا، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، میں تو خازن کو چٹھی لکھا تھا کہ اسے قتل کر دو، مگر انہیں زندہ کیسا پوچھا، بابا تم زندہ کیسے ہو، زندہ کیسے ہو؟ کہنے لگا حضور کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے تو چٹھی میں لکھ دیا تھا ختم کر دو۔ کیوں؟ سوال کرنے لگا، وہ محسود جس کے ساتھ کیوں، کیا وجہ، کیا سبب؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ تم نے جب بھی میرے سے گفتگو کی تو ناک پر کپڑا لگا کے گفتگو کرتے ہو، مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ بخدا میں ایسا کبھی نہیں کیا، میں جس وقت کیا ہوں پیاز اور لہسن کھا کر آیا تھا، اس لیے میں نے لگایا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، میری بو آپ تک نہ پہنچے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ تو واقعتاً اور نوازے جانے کے قابل ہے، لے دولت لٹاتا چلا گیا۔ تو اسی طرح اللہ کیا کرتا ہے، حسد کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جس سے حسد کیا وہ جنتی بننے لگتا ہے۔ محشر کے دن ہوگا یہی، حسد کرنے والے کے اعمال نکال نکال کر جس سے حسد کیا گیا اس کو ڈال دیا جائے گا، اس کو ڈال دیا جائے گا۔ پتہ نہیں چلتا میرے بھائیو، پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، سن لو قرآن کیا کہتا ہے جانتے ہو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم میں تیری پناہ میں آتا ہوں، حسد کرنے والے کے حسد سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بچا مجھے حاسد کی پناہ سے، حاسد کے حسد سے مجھے بچا دے۔ یہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں۔ تو حسد اتنی بری انگار ہے، اتنا بڑا مرض ہے، ہم کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے میرے بھائیو، ہم غور نہیں کرتے۔ یہ مرض کو جانو، اس لیے ذکر کیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر کبھی دل بھی تو صاف ہو جائے، من بھی تو صاف ہو جائے، قلب روشن ہو جائے۔ یاد رکھو، پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو، بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، لا تحاسدوا، اے مومنو تم آپس میں ایک دوسرے بھائی ہو، حسد نہ کرنا، ولا تباغضوا، اپنے بغض نہ کرنا، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ پھیر کے نہیں جانا، بلکہ کونوا اخوتن، کونوا آپس میں بھائی بن جاؤ، ایسے بھائی بن جاؤ کہ ایسے بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو، سلام و کلام کرتے رہو، اندر جو آگ جل رہی ہے اس کو ختم کرتے رہتے چلو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ چند باتیں یہاں پہ ذرا چونکہ ٹائم ہو گیا، ورنہ اور اس کے متعلق بہت ساری باتیں بیان، حدیث کے الفاظ پڑھا مگر ترجمہ بھی نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا درس۔ یہ مرض آج ہم میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، آج ہمارے رشتہ دار ہم سے محفوظ نہیں ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کے در پہ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیسز کرنے کی طرف در پہ ہو چکے ہیں۔ غور کرو، معاشرے کے اندر ہر دن آئے دن مرڈر 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 مرڈر۔ کیوں؟ دین کے خاطر مرڈر کرا، وہ اللہ و رسول کے خاطر مرڈر کرا نہیں، دولت کے خاطر، منصب کے خاطر، عزت کے خاطر، حسد کی انگار جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ کینہ بن کر بغض کے اندر منتقل ہوئی، جا کر اپنے بھائی کو مار ڈالا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں حسد نہ کرنا، بغض نہ رکھنا، بلکہ بھائی بن جانا، بلکہ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، حسد ہے، صرف حسد اور دوسرا کچھ نہیں میرے بھائیو۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔
اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دے کر آج کی ہم اپنی محفل کو دعا اور سلام پر ختم کریں انشاءاللہ۔ اور ایک اعلان سماعت کر لیں، آئندہ انشاءاللہ العزیز رجب کی مناسبت سے 6 رجب کی مناسبت سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحہ کا بھی اہتمام ہوگا، اور ان کی سیرت پر اور ان کی سیرت کی پہلو پر ہندوستان میں ہمیں کیسی اپنی زندگی گزارنی ہے اس پر ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں جتنے غلطیاں، گناہیں، کوتاہیاں، غفلتیں کی ہیں معاف فرما دے۔ حسد کی انگاروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، بغض و عناد، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ نیک بنا دے مولا۔ اے اللہ، ہدایت کا راستہ ہمیں چلا اسی پر استقامت دے دے پروردگار عالم۔ جس راستے سے تو اور تیرے رسول راضی ہیں اس راستے پر ہمیشہ ہمیشہ ہمیں باقی رکھ مولا۔ ہمارے زندگی میں خوشیاں عطا فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین وعلینا البلاغ۔